بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایگریکلچر ان پاکستان یوٹیوب چینل کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ یاسین محمد یاسین کسانہ میرا نام ہے۔ بیسیکلی میں آرکیٹیکٹ ہوں، کنسٹرکشن کے کاروبار سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد صاحب کا ایگریکلچر کے ساتھ اور ڈیری سے ریلیٹڈ بزنس تھا، جو 60 سال سے وہ ڈیری کے کام سے وابستہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیو دادے کا بزنس جو ہے وہ زراعت تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ شہروں کی زندگی میں مصروف رہے اور اپنے اس کام کی طرف توجہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئیں اور ان خرابیوں کی وجہ سے ہمارے کیا کیا نقصانات ہوئے۔ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا، کرونا کا وقت آیا، تو پھر جا کر گاؤں میں پتہ چلا کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ ہم بالکل ایگریکلچر ایوب ریسرچ سینٹر، جو پاکستان کا سب سے بڑا زراعت کے اوپر ایک تحقیقاتی ادارہ ہے، ساتھ ہی نبجی ہے۔ میرے والد صاحب ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور ان سے مشورہ لے کر کھیتوں میں کپاس کی، گنے کی، چاول کی، مونگی کی، مکئی کی فصلیں کاشت کرتے تھے، جس سے لاکھوں کروڑوں کا منافع ہوتا تھا۔ آج ہم اس انٹروڈکشن میں آپ کو دونوں پہلو دکھائیں گے کہ جدید ادارے کیا کر رہے ہیں اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، شہر کی زندگی میں بیزی رہنے کی وجہ سے، باقی کاموں میں بیزی رہنے کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں ہماری فصلوں کا، ہمارے ڈیرے کا، ہمارے زراعت کا کتنا نقصان ہوا۔ اور اب ہم نے انشاءاللہ تعالی اس کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کو بھی اپ گریڈ کریں گے۔ اس کے لیے ہم زراعت سے انفارمیشن لیں گے، نبجی سے انفارمیشن لیں گے، اور یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور لمحہ بلمحہ جس طرح ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ترقی کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس چینل کو دیکھ کر، اس چینل کے مشورے، اس چینل پہ آنے والے ماہرین کی رائے سے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یوٹیوب چینل ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بنانا کیوں ضروری سمجھا۔ تو اس کے لیے میرے پیچھے کھڑی ہوئی بلڈنگ آپ کو بتاتی ہے کہ میرے والد صاحب اس گاؤں سرلیاں کے رہنے والے تھے۔ یہ ہمارا رقبہ ہے۔ یہاں سر ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ کافی وسیع رقبہ ہے، فیصل آباد سے صرف 18 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بالکل بیکار۔ یہاں سے 1 روپے کی بھی ہمیں انکم نہیں آتی۔ لوگوں کے سپرد چیزیں کی ہوئی تھیں، اور اس کی وجہ سے یہ بلڈنگ پیچھے دیکھیں کہ بالکل اجڑ کے رہ گئی ہے، اور کوئی کسی کی چیز کی دیکھ بھال نہیں کرتا۔ یہ ہمیں آج اس کرونا لاک ڈاؤن کے دوران پتہ چلا، جب ہم نے اپنی مصروفیت، کنسٹرکشن انڈسٹری کی بھاگ دوڑ، اپنے آرکیٹیکٹ کے کام، دوسرے شہر میں ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ بھال کے بعد یہ فارغ دن آئے، تو میں تو ان کو نعمت سمجھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں یہ یو ٹرن ثابت ہوگا، میری لائف کو بدل کے رکھ دے گا۔ اب ہم نے سوچا ہے کہ ان چیزوں کو ریپیئر کریں، دوبارہ سے یہاں ہم مختلف پروجیکٹ بنانے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک ولیج کا سینٹر ہوگا، اور اس یوٹیوب چینل کا یہ ہیڈ کوارٹر بھی بنے گا۔ یہاں پر لیکچر دیے جائیں گے، دیہاتوں کے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ زراعت میں ماڈرن ٹیکنالوجی کیا ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سب کو یوٹیوب چینل کے جتنے بھی ناظرین ہوں گے ان کو ساتھ ساتھ رکھا جائے گا۔ تو کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگلی جگہ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر باقی فردر باتیں کریں گے۔ یہ ہے جی ہمارا والد صاحب کا بنایا ہوا ڈیرا، جو زندگی کی دوڑ میں جو ہم لوگ یہاں پر رونق ہوتی تھی، والد صاحب دن رات اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کا شوق تھا۔ آپ ذرا ڈیرے کی طرف حالت کو دیکھیں کہ یہ ہماری ہی غلطی ہے کہ ہم نے اپنی باغ دوڑ میں اپنے باقی شہری بزنس کی وجہ سے ان چیزوں کو اگنور کیا، اور یہ ایک بڑا پیارا خوبصورت ڈیرا تھا جو بڑی پیار محبت سے بنایا گیا۔ تو ہماری مصروفیت کی وجہ سے مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ توجہ نہ کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ مصروفیت کے ان دنوں میں ہمیں یہ موقع ملا، تو ہم نے سوچا، صحیح سوچا کہ اس سے سب کا بھلا ہوگا۔ یہ اوزار دیکھیں کس طرح اجڑے ہوئے ہیں، یہ لاکھوں روپے کے اوزار ہیں جو ہماری شہروں کی مصروفیت کھا گئی۔ یہ ڈیرے کی حالت، حالانکہ کوئی نہیں اس طرح دکھاتا، میں نے اس لیے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کی بدلی ہوئی حالت بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم شیئر کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کیسے بدلتی ہیں، مالک کا کیا رول ہے۔
مالک اگر توجہ کرے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور مالک اگر بے غوریاں کریں تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے جیسی اس ڈیری فارم کی، جیسی اس جدید ایگریکلچر فارم کی۔ یہ اپنے علاقے کا ایک جدید ایگریکلچر فارم تھا، لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، مگر آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے سپرد کر کے گئے تھے، مگر یہ ایک سبق والی بات ہے کہ کوئی کام کسی بھی دوسرے بندے کے سپرد مت کریں، جو کام کرنا ہے اس کی پراپر پلاننگ کر کے کریں، ادروائز یہ کروڑوں روپے کی جگہ یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی پرافٹ نہیں ہو رہی، بلکہ پورے پاکستان کے کسی ذمہ کو بھی پرافٹ نہیں ہو رہی۔ ہمارے اس چینل میں انشاءاللہ تعالی اس ڈیرے کی عبادت کاری بھی دکھائی جائے گی، جہاں پر جو بایو گیس کا پلانٹ لگے گا وہ بھی فیوچر میں آپ کو بتائیں گے، یہاں پر ایگریکلچر اور جدید فارمنگ آپ کو ہوتی نظر آئے گی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی اس ڈیرے پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اب یہ بدل رہا ہے سارا نظام، اور یہ ہمارا جو ایگریکلچر ان پاکستان یوٹیوب چینل ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہ آپ کی رہنمائی کے لیے ایک قدم آگے آئے گا۔ آپ کو اس کو شیئر کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تھینک یو۔